السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ یہ جو دو آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا، ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے، اور اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت، یعنی اس بات کی دعوت کہ اللہ ایک ہے، ہم سب کو پالنے والا ایک ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، زمین سے غلہ، پوری دنیا کا نظام چلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، وہ یہ مانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بہت سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کو دے رکھے ہیں، اسی لیے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یہ مانتے تھے کہ اللہ نے اپنے کام بتوں کے ذمے سونپ رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، بت جو ہیں وہ ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، بارش برسانے والے ہم ہیں، ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، آسمان سے بارش برسائی، تمہارے لیے رزق نکالا، تم کو پیدا کیا ہے نا، اور ہم ہی کائنات کو چلانے کے لیے، اور ہمیں جو ہے کائنات کو چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں توحید کی دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ آگ، وہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیے، پچھلی جو دو آیتوں کا ترجمہ میں نے کیا، یہ اوپر سے لے کے یہ جو دو آیتیں ہیں، ان آیات میں توحید کا بیان تھا۔ اب اسلام کا دوسرا عقیدہ، دوسرا اہم عقیدہ، اور وہ دوسرا اہم عقیدہ کیا ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاعر ہیں،
اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، یہ قرآن تو جو ہے حضور نے خود بنا لیا ہے نا، تو انہیں زبردست چیلنج اللہ رب العزت نے دیا کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا سب کو کہ اگر ایسا کلام تم کہتے ہو کہ یہ حضور نے کلام بنا لیا ہے، تو اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تم تو عربی زبان کے ماہر ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ قرآن نے چیلنج دیا اور یہ بھی کہا کہ تم ایسا مل کر ہی نہیں سکتے، اور زیادہ بھڑکایا اور خطرناک طریقے سے چیلنج دیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عرب کے لوگ جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد جو ہے نا وہ سانپ سونگ گیا، اور کوئی بھی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے جو ماہر کہلاتے تھے عربی زبان کے، جنہیں بڑا ناز تھا اور وہ چیلنج کیا کرتے تھے، اس خدائی کلام کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا جو ان لوگوں کو جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ صاحب یہ تو حضور نے بنا لیا ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں جو ہے نا اس آیت میں اسلام کے تیسرے عقیدے، اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان، اس کا بیان ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اسلام کا تیسرا عقیدہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو اس کو جنت نصیب ہوگی۔ تو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دی گئی ہے ایسی جنت کی جس کی ایک جھلک بھی بیان کر دی گئی ہے نا۔ کیا جھلک بیان کی گئی ہے؟ آگے دیکھیے گا، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ جنت ہی میں انہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت میں اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا، ہر پھل نیا ہوگا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں جو پھل دیے جائیں گے وہ ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقہ الگ ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اسی لیے جنتی جب ان پھلوں کو دیکھے گا تو کہے گا ارے یہ پھل تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں ملا کرتا تھا، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے بہت زیادہ ہوگی۔ اور ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جنت کا جو پھل ہوگا نا، تو ایک مرتبہ جو پھل دیا جائے گا تو پھر وہ دوبارہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ الگ طرح کا پھل دیا جائے گا۔ ایک پھل جو ملا پھر دوبارہ نہیں ملے گا وہ، اور اس پھل کی لذت ایسی ہوگی کہ جب جنتی اس پھل کو کھائے گا تو سوچے گا اس سے زیادہ لذیذ پھل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر جب دوسرا پھل دیا جائے گا تو پھر وہ سوچے گا اس سے زیادہ کوئی لذیذ نہیں ہو سکتا۔ اتنے لذیذ پھل ہوں گے، اتنے شاندار اور زبردست پھل ہوں گے، اور ایسے پھل ہوں گے جنت کے کہ آپ ایک مرتبہ جب اپنے دانتوں سے اس کو چبائیں گے تو ایک ذائقہ، دوسری مرتبہ چبائیں گے دوسرا ذائقہ، اور ذائقے بڑے شاندار ہوں گے۔ اب بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے وہ مزے دلائے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی جو ہے وہ جنت میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے دیکھیے گا،
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مثال مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو دیکھیے بات دراصل یہ تھی کہ بعض کافر جو تھے نا وہ قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی کی ہیں، مچھر کی ہیں، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی مثالیں تھوڑی نہ ہوتی ہیں، اس میں مچھر مکھی سب کا ذکر ہے قرآن میں۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں مکھی مچھر کا ذکر ہوتے کوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض ہے، کیونکہ مثال جو دی جاتی ہے وہ ہمیشہ ٹاپک کے اکارڈنگ دی جاتی ہے۔ اگر کسی گھٹیا چیز کو ہمیں سمجھانا ہے تو مثال بھی گھٹیا دی جائے گی۔ کوئی گھٹیا چیز ہے، کوئی ذلیل چیز ہے تو اس کی مثال بھی تو اسی حساب سے دی جائے گی نا، جو چیز حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب نہیں ہوتا، کسی کتاب کا عیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اس کے اونچے درجے کی بات ہوتی ہے۔ مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ اعتراض کرنے کی نیت سے ہی قرآن کریم کو سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ جو حق کا طالب ہوتا ہے اور جو حق پر ایمان لا چکا ہوتا ہے، جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہو کہ بھئی ہمیں تو اعتراض ہی کرنا ہے، تو انہیں ہر بات پر ہر حالت میں جو ہے اعتراض ہی کرنا ہے، اسی لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے کے لیے اور اچھی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اور اس ٹائپ کی جو مثالیں آتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے نا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کی یہی جو آیتیں ہیں نا جن پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو جو حق کی تلاش کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے نا ان لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور جو قرآن کریم میں اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ ہدایت تلاش کرنے کے لیے قرآن کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو اعتراض اور نکتہ چینی کرنے کے لیے قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن پر اعتراض کرنے میں لگے رہتے ہیں تو قرآن ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جنہوں نے ہٹ ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی وہ کوئی بھی آیت قرآن کریم کی نازل ہوتی ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہر آیت کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، تو ان کی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہی میں داخل فرما دیتا ہے۔ آگے دیکھیے گا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب عہد توڑنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اکثر مفسرین نے اس کو عہد الست لیا ہے، جس کا ذکر جو ہے نا وہ سورہ اعراف میں آئے گا، وہیں اس کی انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ اتنا آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا
تو انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ پوچھا تھا تمام روحوں سے، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اور ہم آپ ہی کی اطاعت کریں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہے نا۔ پھر اس آیت میں اس عہد کو پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بتاتے رہے، وہ عہد یاد دلاتے رہے، ہے نا۔ پھر اب اس عہد کو یاد دلانے کے باوجود بھی اگر انسان اس عہد کو توڑ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اسی نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، ہے نا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے انسانوں کو، دیکھو ایک تو وہ عہد لیا تھا میں نے تم سے اور تم نے عہد کو مضبوط کیا تھا کہ ہاں اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، پھر ہم نے پیغمبر بھی بھیجے دنیا کے اندر، 1,24,000 تقریباً پیغمبر علیہم السلام تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہا ہے، بتوں کی پرستش کر رہا ہے، قبروں سے مانگ رہا ہے اور پیڑ پودوں سے مانگ رہا ہے، بتوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ زندگی اللہ نے دی ہے اور موت اللہ دیتا ہے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دینے کے بعد پھر موت دے دے گا، ہے نا۔ زندگی دی اللہ نے 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی، پھر اس کے بعد موت آئے گی اور پھر اللہ ہی کی طرف ہم واپس جائیں گے۔ تو کیسے ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، کیسے انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جائے۔ یہ سانس، ہماری پوری باڈی، انسان ذرے ذرے پر اگر نگاہ ڈالے نا تو اللہ کی قدرت اس کو نظر آئے گی۔ پوری دنیا کی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھانے کے باوجود اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو یاد دلا رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض لکم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن 7 سماوات، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ تم جب تھے ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، پانی بنا دیا، ہے نا، تو یہ ساری چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کے بعد بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم بتوں کے سامنے جھکتے ہو، غیر اللہ کو مانتے ہو، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے انسانوں کو کہ عبادت کے لائق تو میں ہوں، مجھ سے مانگو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا ایک رکوع کا ترجمہ اور ہو چکا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو آج کا ترجمہ کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔